السلام علیکم، دوپہر بخیر سارے پاکستان اور پیارے پاکستان جناب، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اور دوسرا عشرہ چل رہا ہے ماشاءاللہ، دوسرا عشرہ ختم ہو چکا ہے اور تیسرا عشرہ ہو چکا ہے سٹارٹ۔ تو کیسے آپ کا ماہ رمضان جا رہا ہے، ذرا بتائیے گا مجھے۔ آج میں واقعہ بیان کر رہی ہوں ایک ہندو سبزی فروش کا۔ ایک ہندو سبزی فروش اپنے بیٹے سے بات چیت کر رہا تھا اور باتوں میں اس کو سمجھا رہا تھا کہ بیٹا، گائے جو ہے نا یہ بڑی مقدس ہے، کیونکہ ہندو جو ہے نا گائے کو مانتے ہیں۔ گائے جو ہوتی ہے نا وہ ماتا ہوتی ہے اور وہ بہت مقدس ہوتی ہے، اس کو پرنام کرنا چاہیے اور اس کو نمن کرو اور جو ہے نا اس کا احترام کرو۔ بیٹا جو ہے نا یہ سن کے تو اس نے یہ باتیں پلے سے باندھ لی، تو سبزی فروش کو کہیں کام یاد آ گیا۔ سبزی فروش نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا ذرا دکان کا رکھنا خیال، اور میں نہ جا کے ذرا اپنا کام نپٹا کے آتا ہوں۔ سبزی فروش کسی کام سے دکان کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے اور بیٹا جو ہے وہ دکان کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ اب اتنے میں کسی گائے نے اپنی رسی توڑائی اور جناب وہ گھومتی گھامتی اس دکان پر آ پہنچی۔ اب دکان جو تھی سبزی کی، تو گائے نے جو ہے نا اس سبزی کو چرنا شروع کر دیا۔ اب اس نے تو کھانا ہی تھا۔ بیٹے نے نئی نئی معلومات والد سے پائی تھی اور گائے کا احترام سیکھا تھا۔ بیٹا جو ہے نا وہ گائے کو کرنے لگا پرنام اور جناب اس کو پورا احترام دینے لگا، اور گائے جو ہے اس کی سبزی کھاتی رہی۔ اتنے میں جو ہے نا سبزی فروش کی ہو گئی واپسی، اور سبزی فروش نے جب یہ عالم دیکھا تو وہ تو ہو گیا آپے سے باہر۔ جی جناب، اس نے اٹھایا ڈنڈا اور 4 ڈنڈے مارے گائے کو اور 2 ڈنڈے لگائے اپنے بیٹے کو کہ تو یہاں بیٹھ کے جو ہے نا ساری سبزی کھلا دی تم نے۔ اب بیٹا پریشان ہو کے باپ سے کہتا ہے کہ پتا جی، آپ نے خود ہی تو بولا تھا کہ گائے ماتا ہے اور ماتا کا جو ہے نا ہم نے کرنا ہے احترام، اور میں تو اس کا جو ہے اس کو احترام دے رہا تھا۔ تو باپ نے کہا بیٹے سے، بیٹا گائے اس ٹائم تک احترام کے قابل ہے، اس وقت تک گائے مقدس ہے جب تک اپنی کھرلی پر ہے، اور جب وہ کھرلی سے رسہ توڑا کے یہاں پر آ کے ہمارا کرنے لگے نقصان، تو پھر گائے ہرگز مقدس نہیں ہے۔ آئی سمجھ میں بات؟ سیم جو ہے نا سچویشن ہماری ہے۔ ہم کچھ لوگوں کو اس گائے کی طرح مقدس گائے بنا لیتے ہیں، مقدس مان لیتے ہیں۔ ہم کچھ اداروں کو مقدس بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر ہم کہتے ہیں کہ ان کے اوپر جو ہے نا بات کرنا مناسب نہیں ہے، چاہے وہ شخص آپ کو اور آپ کے وطن کو نقصان ہی کیوں نہ پہنچا رہا ہو۔ تو صاحب، ایک ان پڑھ سبزی فروش جب اپنے بیٹے کو یہ سمجھا سکتا ہے کہ گائے جب تک اپنی کھرلی پر ہے تب تک مقدس ہے، اور جب تمہارا نقصان کرنے لگے تو تب پھر ڈنڈا اٹھا لو، ٹھیک ہے؟ تو سیم سچویشن جہاں بھی کیجئے جناب۔ وہ شخص جب تک آپ کے وطن کے لیے کچھ کر رہا ہے، اس وطن کو کچھ دے رہا ہے، اس وطن کا نقصان نہیں کر رہا، تب تک وہ شخص، تب تک وہ ادارے قابل احترام ہے۔ اور جب وہ شخص کوئی بھی ہو، اینی ون، کسی خاص کے لیے میرا کوئی بات نہیں ہے، کوئی بھی شخص، میں ہوں، آپ ہوں یا کوئی اور ہو، جب کوئی شخص آپ کے وطن کو دینے لگے نقصان، اور دیمک کی طرح، جیسے وہ دیمک لکڑی کو چاٹ جاتی ہے نا، اسی لکڑی کے اندر رہتی ہے، اسی کے ساتھ رہتے
اسی کو چاٹ چاٹ کے اتنا کھوکھلا کر دیتی ہے کہ ایک دن پورا درخت دھڑام سے نیچے آ گرتا ہے۔ تو اسی طرح اسی وطن میں رہتے رہتے اگر کوئی شخص دیمک کی طرح آپ کے وطن کو چاٹنے لگے یا مقدس گائے کی طرح وہ اس کو کھانا شروع کر دے، تو اس وقت آپ نے پھر نہیں کہنا کہ یہ مقدس گائے ہے، پھر آپ نے سبزی فروش کی طرح ڈنڈا اٹھانا ہے اور اس کی بھی کمر پر 4 رسید کرنے ہیں تاکہ اس کو سمجھ آ جائے، بلکہ اس کے بعد آنے والے سب کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہمارے عہدوں کا احترام، ہمارے ناموں کا احترام اس وقت تک ہوگا جب تک ہم اپنے وطن کے وفادار ہوں گے، جب تک ہم اس مٹی کے وفادار ہوں گے۔ اور جیسے ہی ہمارے لہو میں غداری دوڑے گی، جیسے ہی ہمارے لہو میں بے ایمانی دوڑے گی، جیسے ہی ہمارے لہو میں لالچ دوڑے گا اور ہم وطن سے وفا چھوڑ کے اپنے آپ سے وفا، اپنے اگلے پچھلوں سے وفا کرنے لگیں گے، یا وہی تارے جو چاہیں کہ ہم وطن کے لیے کام نہ کریں بلکہ پورا وطن ہمارے استعمال میں رہے، تو تب جو ہے نا وہ ہمارے لیے مقدس ہرگز نہیں رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عقل سمجھ عطا فرمائے، پوجنے کا کام، عبادت گزاری کا کام صرف اللہ کے لیے ہو۔ ہم خام خواہ انسانوں کو اس طرح جو ہے نا اتنا احترام دینے لگتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو نام نہاد خدا سمجھ بیٹھتے ہیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ، اور آخر میں میرا وہی پیغام ہوتا ہے کہ میرا چینل شبانہ غفار، جس کو ماں اور بچہ کا لوگو لگا ہوا ہے، اس کو کیجئے سبسکرائب، اور جناب میری ویڈیوز کو دیکھتے رہا کریں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، اور آخری عشرہ چل رہا ہے، ہم ہمیشہ آپ کو دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، آپ سب کو، کہ میرے وطن کی خیر ہو، میرے وطن کے لوگوں کی خیر ہو، اور آپ بھی ہمیں یاد رکھا کریں، ہمیں اپنی دعاؤں میں، کہ اس سے بہترین تحفہ اور کوئی ہے ہی نہیں جو ہم کسی دوسرے کو دے سکیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔